نہیں ہے۔ لہذا ایسا شخص جو قرآن کریم کا انکار کرے، قرآن کریم کی آیت کو نکالنے کی بات کرے، تحریف کی باتیں کرے، ایسا شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی دنوں سے ایک ماحول بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ میں اپنے تمام درشکوں کو وہ بات پہنچانے کے لیے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ پہنچانے کے لیے آج میں پہنچا ہوں مفتی ابوالفضل صاحب، جو سیکٹر 63 نوئیڈا کی مدینہ مسجد کے امام ہیں، اور میں ان سے اس کی گفتگو کروں گا کہ جو وسیم رضوی نے ایک بیان دیا ہے اور اس بیان کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے، بلکہ انہوں نے لکھت میں ایک پیٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر داخل کی ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے قرآن پاک سے۔ کیا سپریم کورٹ اس میں کچھ ترمیم کر پائے گا؟ سپریم کورٹ کچھ اس میں ایکشن لے پائے گا؟ اور کس طریقے سے مفتی صاحب جو ہے وہ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ وسیم رضوی کا جو یہ معاملہ ہے وہ اسلام کی نظروں میں کس طریقے سے ہے؟ مفتی صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا چینل پہ۔ درشکوں کا یہ بار بار سوال آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک کچھ اس معاملے کو لے کر کسی سے کوئی جانکاری نہیں لی، کیونکہ آپ ایک ذمہ دار ہیں، آپ مذہب اسلام کے بارے میں آپ نے پڑھائی کی، آپ نے کتابوں کو پڑھا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا 26 آیتوں کو قرآن پاک کے اندر سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم کا مسئلہ جو ہے، قرآن کریم کو بدلے جانے کا مسئلہ، قرآن کریم کے تحریف کیے جانے کا مسئلہ، اور بھی بہت سے اعتراض ہیں قرآن پہ لوگ کرتے ہیں اور قرآن کریم کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش جو پہلے سے بھی چلی آئی ہے اور آج بھی دشمنان اسلام جو ہے اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ مسئلہ ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں تبدیلی کی جائے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کتابیں قرآن کریم سے پہلے اور بھی آئی ہیں، توریت بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انجیل بھی، اور بہت ساری صحیفے بھی جو پہلے شریعتیں آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اور ان میں تحریف بھی ہوئی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ توریت میں بھی بدل دی یہودیوں نے، اسی طریقے سے انجیل کو بھی عیسائیوں نے بدل دیا، اور حقیقی جو کتابیں تھیں وہ آج موجود نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم جو جیسا اللہ کے رسول پر آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، وہی قرآن کریم آج بھی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، کسی قسم کی تحریف اس میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس ہے، یہ تو ہمارے پاس ایک قسم کی فوٹو کاپی ہے، نقل ہے ایک طرح کی۔ حقیقی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر کہا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن کریم ہے اور یہ لوح محفوظ کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہ فی ام الکتاب، کہ یہ قرآن کریم ام الکتاب میں ہے، اور وہ ام الکتاب کہاں؟ لدینا، جو ہمارے پاس ہے، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور اس میں کسی قسم کی، جس طریقے سے لوح محفوظ میں تو محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نقل کر کے لے کر کے آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول نے ہمیں پہنچایا ہے۔ یہ ایسے واسطے، دو واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے، ان میں کسی قسم کی ذرہ برابر تبدیلی کی، اسی طریقے سے تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو ان لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، میں نے خود سنا ہے ان کے بیانات کو بھی، اسی طریقے سے ایک بدبخت قسم کا انسان ہے طارق فتح، اس نے بھی اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ کہ بھائی قرآن کریم نازل ہوا تھا، پہلے تو سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، کہ سورہ اقرا کی جو ہے چند آیتیں نازل ہوئی، لیکن آج اگر آپ قرآن کریم دیکھیں تو آج قرآن کریم میں شروع میں کیا ملتا ہے؟ سورہ فاتحہ ملتی ہے، حالانکہ جیسے قرآن کریم نازل ہوا تھا شروع میں اقرا بسم ربک الذی ہونی چاہیے تھی، یا اور جو آیتیں نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی پہلے وہ ہونی چاہیے تھی، اور سورہ فاتحہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں دیکھو تو سورہ فاتحہ پہلے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلمان ساری امت جو ہے قرآن کریم غلط پڑھتی جا رہی ہے، اور قرآن کریم غلط لکھا ہوا ہے، سب بیکار ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوتی تھی، کوئی صورت نازل ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو، جو وحی لکھنے والے لوگ تھے، چند لوگ ہوتے تھے لکھنے والے، سب لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے رسول سے بھی لکھنا نہیں آتا تھا، تو اللہ کے رسول لکھنے والوں کو بلا کر کے لکھواتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، یعنی اس کا جو ہے اس آیت کو نازل کرتے اللہ تعالیٰ،
اور جبرائیل علیہ السلام اس کا موقع بھی بتاتے، اس کی جگہ بھی بتاتے کہ یہ آیت فلاں جگہ لکھی جانی چاہیے. تو لہٰذا لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے نازل ہوئی اور اس کو بعد میں لکھا گیا، اس کی کیوں حقیقت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول پر جب یہ آیت نازل ہوئی اس کو بتایا گیا کہ اس کا مقام اس صورت کے اندر ہے اور اس جگہ یہ قرآن کریم میں رکھی جانی چاہیے، اور اسی ترتیب سے قرآن کریم جمع کیا گیا ہے. سورہ فاتحہ جو اللہ کے رسول نے ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب پر آج بھی موجود ہے. رہا ایک مسئلہ جو ہے قرآن کریم کو تبدیل کیے جانے کا، جیسے کہ وسیم رضوی نے کہا ہے، تو اس میں یہ تو صرف لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ہو نہیں سکتا. مطلب دنیا چاہے کتنی طاقت لگا لے، اور بھی بڑے بڑے اعتراض کرنے والے ہوئے ہیں، ایسے آج تک قرآن کریم میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ اس قرآن کریم کو بدلے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آؤ. اس قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ وسیم رضوی نے بھی کہا ہے کہ اس میں تو بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو جہاد کو بڑھاوا دیتی ہیں اور جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، فساد کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور یہ سے جو فساد پھیلتا ہے ملک کے اندر، امن و امان خراب ہوتا ہے، اس لیے یہ آیتیں نکالی جانی چاہیے. اسی طریقے سے یہ اعتراض اللہ کے رسول کے زمانے میں مشرکین نے بھی کیا تھا، اہل کتاب نے بھی کیا تھا کہ اس میں جو آپ نے کہا ہے کہ یہ تو ہمارے معبود خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ تو بتوں کی برائی کرتا ہے، کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، لہذا آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن کریم لے کر آؤ، ائتی بقرآن غیر ھذا، اور اگر آپ کو یہی قرآن کریم رکھنا ہے او بدل، یا اسی کو بدل دو، جیسا کہ وسیم رضوی نے کہا ہے کہ اس کو بدل دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ، اے نبی آپ فرما دیجئے ما یکون لی، مجھے اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اپنی جانب سے. یعنی اللہ کے رسول کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ قرآن کریم کے کسی زیر زبر کو، کسی نقطے کو بدل دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نازل کیا اسی طریقے سے رکھا جائے گا. تو لہٰذا اس طرح کا اعتراض کرنا یہ قرآن کریم کی روح سے بھی غلط ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جامع بنا دیا. صاحب ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 26 آیتوں کو قرآن پاک سے ہٹایا جائے، آخر ان 26 آیتوں میں کچھ تو ایسی وجہ رہی ہوگی کہ وسیم رضوی نے 23 یا 40 یا 30 آیت کی بات نہ کر وہ 26 آیتوں میں ایسا کیا ہے، وہ ذرا آپ کلیئر کریں کہ ان 26 آیتوں میں جن کو لے کر اس نے مطلب اعتراض جتایا، سپریم کورٹ میں یاچیکا داخل کری، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وہ جو آیتیں ہیں وہ جہاد سے متعلق ہیں، جی اور جہاد اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لوگ آج تعبیریں کرتے ہیں کہ جہاد نہیں ہے اسلام میں، جہاد فلاں صورتحال ہے، اس طریقے سے جہاد ہوتا ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، وہ بھی جہاد ہے. لیکن حقیقی جہاد جو میدان کارزار میں آ کر کے لڑنا، یہ بھی جہاد اسلام کا عظیم رکن ہے، یہ اسلام کے اندر ہے، اور ان کی تعلیم بھی قرآن کریم میں ہے. لیکن ان کو نکال دینا، اور ان لوگوں نے اعتراض کیوں کیا، ان میں یہ بات آئی ہے کہ مشرکین کو قتل کرو، کافروں کو قتل کرو، اس طرح کے ان میں ہے. لیکن اصل آپ اعتراض کرنے سے پہلے کسی چیز کو سمجھنا چاہیے، قرآن کریم کو، ان آیتوں کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس موقع پر نازل ہوئی اور ان میں کیا چیز سمجھائی گئی ہے. ایک ہندو ہی ہیں، ایک پنڈت قسم کے انسان ہیں، ان کی ویڈیو خود میں نے بھی شیئر کی ہے اپنی سوشل میڈیا پر، اسی طریقے سے فیس بک پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اعتراض کیا کرتا تھا قرآن کریم پر، اور مجھے اعتراض تھا کہ یہ تو جہاد کو بڑھاوا دے رہا ہے، یہ تو آتنکواد کو بڑھاوا دینے والی کتاب ہے. لیکن جب میں نے اس کی تحقیقات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہے، سامنے کافروں کا لشکر ہے یا مشرکین کا لشکر ہے، ادھر مومنین کا لشکر ہے، تو اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ تم سے قتل کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ ان سے بھی قتال کرو. تو مقابلہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو یا تم پیچھے بھاگ جاؤ. تو ہر آیت کا جو ہے مطلب ہے اور اس کا پس منظر ہے، کس واقعے کے تحت وہ نازل ہوئی ہے. لہذا اس واقعے کو سمجھنا چاہیے. جب اس واقعے کو سمجھیں گے، اس آیت کو اچھی طریقے سے تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے، کسی عالم سے سمجھیں گے جو قرآن کریم کو اچھی طریقے سے سمجھنے والا ہے، تو تمام اعتراض اس قسم کے ختم ہو جائیں گے. نہیں، جیسے کہ وہ جہاد کی باتیں ہیں، تو جہاد پر بار بار اس طریقے سے الزام اٹھائے جا رہے ہیں، تو لیکن جہاد کا جو یہ معاملہ ہے بار بار آتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ اسلام کہتا ہے، جہاد اسلام کہتا ہے. تو جہاد جو اسلام نے کہا ہے وہ کس موقع پر کہا ہے؟ اس طرح کی جو بہت ساری باتیں جو ہے قرآن پاک کے اندر آیا ہے، تو اس چیز کو آخر علماء جو ہے کب کلیئر کیوں نہیں کرتے کہ بھائی جیسا وسیم رضوی نے اعتراض جتایا تو اس کے خلاف بہت سارے علماء نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، بہت سارے علماء جو اکٹھے ہو گئے، لیکن وسیم رضوی کے کو ساتھ میں بیٹھا کر ان سے یہ کلیئرفائی کرے جا کہ بھائی آپ جو وہاں پر جا رہے ہیں آپ ہم سے کلیئر کریں کہ کیا معاملہ ہے. تو اس پہ علماء آخر آگے بڑھ کے اس کا کیوں نہیں وہ کر رہے ہیں کہ بھائی وسیم رضوی سے بات کی جائے اس معاملے میں، کہ آپ سپریم کورٹ کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے علماء سے کلیئرفائی کریں اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو. دیکھیے، آدمی جب سمجھنے کی کوشش کرے اور بات کو ماننے والا اس کے اندر مادہ ہو تو تب آدمی کو سمجھایا بھی جائے نا. بہت سے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جنہوں نے اعتراضات کیے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا.
تو وہ جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے. اور ایسے آج بھی ہیں بہت سے لوگ جو اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، جن کو اعتراضات ہے، لیکن جب ان کو سمجھایا گیا تو وہ سمجھ کر کے وہ بات مان لی. جہاں تک وسیم رضوی کا تعلق ہے، آپ حضرات نے نیوز چینل والوں نے سب دکھاتے ہیں کہ اس کا شروع ہی سے مسئلہ اسلام کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف رہا ہے. تو وہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کرتا ہے، کسی طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں سمجھوں قرآن کو، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مقصد قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو کسی باطل ایجنڈے کے تحت جو کام کر رہا ہے، اور وہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا مفتی صاحب، میرا ایک آپ سے آخری سوال ہوگا کہ جو لوگ قرآن پاک کے اندر ایسی ترمیم کرنے کی بات کریں یا قرآن پاک کا انکار کر دینا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 26 آیتوں کو ہٹا دینا ایک طریقے سے قرآن پاک کا انکار کر دینا ہے، تو جس انسان نے، آپ نے یا میں نے یا وسیم رضوی نے، کسی نے بھی اگر قرآن پاک کا اس طریقے سے انکار کیا تو گویا کہ اس کا اسلام کیا مطلب میسج دیتا ہے ریٹن میں، کہ کیا وہ آدمی اسلام کے اندر باقی ہے یا اسلام سے خارج ہو گیا؟ دیکھیے، قرآن کریم اسلام کی سب سے اہم بنیاد ہے. جی. ساری تعلیمات، سارے احکامات، ہماری اصل جو ہے قرآن کریم ہی ہے، دستور قرآن کریم ہی ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے، یعنی مسلم ہے، اور وہ مسلم ہونے کے باوجود کسی قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتا ہے کہ یہ حکم مجھے قرآن کریم کا نہیں ہے، یا یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم سے اس کو نکال دو، یا میں اس کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص جو ہے کافر ہے. یا ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. وہ قرآن کریم ہی کو نہیں ماننا ہے جو اصل اصول ہے اسلام کی. اسی وجہ سے جتنے بھی علماء ہیں، اور سنی علماء نہیں، سنی علماء اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تعصب میں فتویٰ دیا ہے، مسئلے کے تعصب میں. تمام ائمہ، وہ چاہے کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل حدیث ہوں چاہے کوئی بھی، مطلب تمام لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کسی نے قرآن پاک کا انکار کیا تو گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. جی، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مسلک والا اس میں اختلاف کرے. شیعوں نے جو وسیم رضوی جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بلکہ سنی سے زیادہ شیعوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے. وہ سنی سے زیادہ شیعوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ وسیم رضوی کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، اور بلکہ شیعوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے گھر والوں نے بھی اس سے تعلق ختم کر دیا اسی وجہ سے، کیونکہ جو اصل صحیح بات ہے اس کو سب مانیں گے. ان کے گھر والوں نے بھی اس بات کو مانا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے، مفتی صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان قرآن پاک کے ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام کے اندر کوئی حق نہیں ہے اور وہ مذہب اسلام سے خارج ہے. یہ مفتی ابوالفضل صاحب تھے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.